وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات محترم اور عزیز ساتھیوں، ہم اور آپ اس دنیا کے اندر جتنے اعمال کرتے ہیں، جتنے افعال انجام دیتے ہیں، جو بھی نقل و حرکت انجام دیتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ارادہ کار فرما ہوتا ہے. ہم اگر دائیں جانب جاتے ہیں تو ادھر جانے کا پہلے دل میں ایک ارادہ کرتے ہیں. ہم اگر سیدھے جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ایک ارادہ کرتے ہیں. ہم اگر مسجد میں آنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے ایک ارادہ کرتے ہیں، دل میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر ہم مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں. ہم اگر اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، یعنی ہر چیز کے اندر اگر آپ غور کریں گے تو اس سے پہلے ایک نہ ایک ارادہ ہوتا ہے. جب انسان کچھ نہیں کرتا تو کچھ نہ کرنے کا ارادہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کرنا چاہتے. اسی ارادے کو نیت کہتے ہیں. اسی ارادے کا نام قصد ہے. اور اسی ارادے کے متعلق فقہا نے لکھا ہے کہ اگر یہ ارادہ، یہ نیت نہ پائی جائے تو انسان کی نماز نہیں ہوتی. لا صلاۃ الا بہ، کہ اگر کوئی نیت نہ پائی جائے، کوئی ارادہ نہ پائی جائے، بس اے بھی کھڑا ہو گیا انسان، تو اس سے اس کی نماز ادا نہیں ہوگی. نماز کے ادا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ نیت ہو. لیکن اس سلسلے کے اندر تھوڑی سی غلط فہمی بھی ہوتی ہے ہم لوگوں سے، اور وہ غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیت اس چیز کا نام ہے کہ ہم آئیں مسجد کے اندر داخل ہوں، مصلی کے اوپر کھڑے ہوں، اور اس کے بعد پھر قبلے رخ ہو کر کھڑے ہونے کے بعد ہم یہ زبان سے الفاظ ادا کریں کہ اے اللہ میں 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف پیچھے استمام کے. اس چیز کو ہم ضروری سمجھتے ہیں. اسی بنیاد پر آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ جب مسجد کے اندر آتے ہیں اور پھر صف میں کھڑے ہوتے ہیں یا مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں، تو اگر امام رکوع میں ہے تو وہ جب تک پوری فارمیلٹی ادا نہیں کر لیتے ہیں، وہ اسپیسیفک جو ورڈز ہیں، الفاظ ہیں، اس کو زبان سے وہ ادا نہیں کر لیتے ہیں، تب تک وہ آگے نہیں بڑھتے ہیں اور وہ نیت نہیں مانتے. تو ہم اب آج اس بات کو پہلے سمجھیں گے کہ نیت یعنی نماز کے لیے کس طرح کی نیت ضروری ہے. یہ بات ثابت ہو گئی کہ نماز بغیر نیت کے درست نہیں ہے. لیکن کیا زبان سے بھی ادا کرنا ضروری ہے؟ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ نیت جو ہے یہ خالص قلب کا فعل ہے، خالص دل کا فعل ہے. نیت زبان سے نہیں ہوتی ہے. نیت کہاں ہوتی ہے؟ ارادے کا نام. ارادہ کہاں ہوتا ہے؟ ارادہ تو دل میں ہوتا ہے. انسان جب گھر سے چلتا ہے مسجد کے اذان سن کر، کیوں چلتا ہے؟ اسی لیے بھی چلتا ہے تاکہ میں جاؤں گا، نماز پڑھوں گا. جمعہ کے دن آدمی نہاتا ہے، غسل کرتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، عطر لگاتا ہے، اس کے بعد پھر مسجد کے اندر آتا ہے. کیوں آتا ہے؟ اسی لیے تو آتا ہے کہ وہ نماز پڑھنا چاہ رہا ہے. تو یہی نیت مطلوب ہے. اسی نیت کو فقہا نے کہا ہے کہ اس نیت کے بغیر، اس ارادے کے بغیر نماز درست نہیں ہے. لہذا وہ لوگ جو زبان سے ادا کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں، اور جب تک وہ زبان سے وہ اسپیسیفک ورڈ اور وہ نیت کے جو الفاظ ہیں، ایک پورا طریقہ ہے، وہ انجام نہیں دے لیتے ہیں، تب تک وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نیت ہماری ہوئی نہیں ہے. یہ ایک طریقے کی جہالت ہے. تو اس چیز کو اچھی طرح آپ لوگ سمجھ لو کہ زبان سے کہنا ضروری
نہیں ہے۔ صرف دل کا ارادہ کافی، اگر کوئی زبان سے کہہ لیتا ہے تو وہ صرف اس لیے تاکہ زبان کس کے مطابق ہو جائے، اس کے دل کے مطابق ہو جائے۔ جو دل میں بات ہے وہی بات زبان پہ ہوتی ہے۔ جتنے بھی اعمال ہم انجام دیتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم حج ادا کرتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم دیگر افعال صالحہ کرتے ہیں، ہم دیگر نیک اعمال انجام دیتے ہیں، ہم صدقات کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ میں نے کہہ دیا آپ سے کہ ہر فعل کے پیچھے نیت ضروری ہوتی ہے، لیکن نیت کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے۔ نیت کی اصلاح اتنی اہم چیز ہے کہ اگر آپ کی نیت صحیح نہیں ہے، اگر آپ کا ارادہ صالح نہیں ہے، اگر ارادے کے اندر کھوٹ ہے، اور آپ نے نماز پڑھی ہے اس لیے پڑھی ہے تاکہ لوگ آپ کو دیکھیں اور آپ کو یہ کہیں کہ یہ نماز پڑھنے والا بندہ ہے، یہ بہت بڑا نمازی ہے، اگر آپ نے روزہ اس نیت سے رکھا ہے تاکہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ روزہ اس نے اس لیے رکھا ہے تاکہ لوگ سب اس کو روزہ دار کہیں، بہت ہی زیادہ نیک اور صالح بندہ کہیں، حج آپ نے صرف اس لیے ادا کیا تاکہ میں جب حج کر کے آؤں تو یہاں پر لوگ ہم کو حاجی کے لقب سے یاد کریں، اور اگر آپ نے زکوٰۃ اس لیے دی ہے تاکہ لوگ آپ کو فیاض کہیں، آپ کو سخی کہیں، تو یاد رکھو آپ کو کچھ آخرت میں ملنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا سارا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ اگر آپ کوئی عمل کر رہے ہیں، نیت جیسی ہوگی اس کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے۔ نماز اس لیے پڑھی تاکہ لوگ دیکھ کر آپ کو نمازی کہیں، آپ کو نمازی کہیں گے لوگ۔ آپ نے حج اس لیے کیا تاکہ آنے کے بعد ہمارے نام کے آگے حاجی لگ جائے، لوگ آپ کو حاجی کہیں گے۔ زکوٰۃ اس لیے دی تاکہ لوگ آپ کو یہ کہنے لگے کہ بہت فیاض ہے، آپ کو لوگ فیاض کہیں گے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ اور میں اس سے بڑھ کر کہتا ہوں، اگر آپ نے سوشل ورک صرف اس لیے کیا ہے تاکہ ہم کو پولیٹیکل گین حاصل ہو جائے، آپ کو سیاسی فائدے حاصل ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ آخرت کے اندر چاہیں گے تو آخرت کے اندر پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی، کیونکہ اعمال کا دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ نیت کے اوپر ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی واضح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن 3 لوگوں کو لایا جائے گا۔ سب سے پہلے ایک ایسے مجاہد کو لایا جائے گا جس نے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، جس نے اسلام کی سرخروئی اور کامیابی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا ہوگا، اور جہاد کے اندر اپنی گردن کو کٹا دیا ہوگا، اپنی جان تک قربان کر دی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس سے پوچھے گا، اے میرے بندے، میں نے تجھ کو زندگی دی تھی، میں نے تجھ کو یہ نعمتیں دی تھی، بتاؤ تم نے اس کے بدلے کیا کیا؟ وہ بندہ کہے گا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، میں نے ان تمام نعمتوں کے بدلے بہت نیک اعمال کیے، حتیٰ کہ میں نے اپنی جان عزیز آپ کے نام کے اوپر، آپ کے دین کی بلندی کے لیے اور آپ کے اسلام کی سرخروئی کے لیے قربان کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، تم جھوٹ بولتے ہو، اس بار تم نے صرف اس لیے جہاد کے اندر تلوار اٹھائی تھی تاکہ لوگ تم کو بہادر کہیں، تاکہ لوگ تم کو شجاع کہیں، تو کہا جا چکا دنیا کے اندر، اب میں دلوں کے راز کو جاننے والا ہوں، آخرت کے اندر تم کو کچھ نہیں ملے گا، فرشتوں کو حکم ہوگا اوندھے منہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کون تھا یہ بندہ؟ مجاہد کا کیا کیا تھا؟ اللہ کے راستے میں جان تک قربان کر دی، لیکن نیت کے اندر کھوٹ ہونے کی وجہ سے اس کو کہاں ڈالا گیا؟ جہنم کے اندر ڈال دیا۔ پھر ایک دوسرے بندے کو لایا جائے گا، وہ بہت بڑا عالم ہوگا، قرآن کا جاننے والا ہوگا، قاری ہوگا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کہ اے میرے بندے بول، میں نے تجھے یہ نعمتیں ادا کی تھیں، بتا تو نے اس کے بدلے کیا کیا؟ وہ کہے گا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، میں نے قرآن کو سیکھا اور لوگوں کے درمیان قرآن کی تعلیم کو عام کیا، میں نے علم دین کو لوگوں تک پہنچایا اور ہر گھر تک اس اسلامی علوم کو پھیلایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، تم بھی جھوٹ بولتے ہو، تم نے صرف اس لیے قرآن کی تعلیم حاصل کی تھی تاکہ لوگ تم کو قاری کہیں، تم نے صرف اس لیے علم دین کو حاصل کیا تھا تاکہ لوگ تم کو عالم دین کہیں، تم کو بہت ہی زیادہ جاننے والا کہیں، حکم ہوگا اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور کون تھا یہ؟ عالم دین تھا، قاری تھا،
کیا کیا پوری زندگی قرآن کریم کی تعلیم کو عام کیا، خود قرآن کریم کو پڑھا اور لوگوں کو سکھلایا، لیکن صرف نیت کے فاسد ہونے کی وجہ سے، نیت کی خرابی کی وجہ سے وہ جہنم میں ڈال دیا۔ پھر ایک تیسرے بندے کو لایا گیا، اور وہ بندہ ایسا ہوگا کہ اس نے پوری زندگی خوب مال خرچ کیا ہوگا، ہر جگہ اس نے پیسہ خرچ کیا ہوگا۔ اس سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میں نے تجھے بہت مال و دولت دیا تھا، تو مالدار تھا دنیا میں، تو نے بتا میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ تبارک و تعالیٰ، میں نے تیری راہ میں جہاں بھی ضرورت پڑی، جس طرح کی بھی ضرورت پڑی، میں نے تیرے نام کا خوب مال و دولت اٹھایا تھا، میں نے غریبوں میں مالوں کو تقسیم کیا تھا، میں نے زکوٰۃ بھی دی تھی، میں نے صدقات بھی ادا کیا تھا، میں نے جہاں جیسی بھی ضرورت پڑی وہاں خرچ کیا۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، میں نے اپنی دولت کے دروازوں کو غریبوں کے لیے کھول دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے صرف اس لیے خرچ کیا تھا تاکہ لوگ تجھے فیاض کہنے لگے، تو نے صرف اس لیے صدقات دیے تھے تاکہ دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ بندہ بہت پیسے والا، بہت دینے والا ہے۔ جا، دنیا میں تجھے کہا جا چکا فیاض، دنیا میں تجھے کہا جا چکا کہ عطا کرنے والا، دینے والا، اب آخرت میں تجھے کچھ نہیں ملنے والا ہے، اس کو بھی حکم ہوگا جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ غور کرنے کا مقام ہے۔ آج اگر ہم اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیں گے، اپنے معاشرے کو پرکھیں گے اور سمجھیں گے اور باریک بینی سے ہم دیکھیں گے تو ہم کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے ثروتدار رہتے ہیں، بہت سارے ایسے مالدار رہتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ رہتے ہیں جن کے پاس مال و دولت کے انبار ہیں اور وہ خرچ بھی کرتے ہیں، وہ غریبوں کو بھی دیتے ہیں، لیکن صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ جب اگلا الیکشن میں لڑوں تو اس کے اندر زیادہ سے زیادہ ووٹ ملے، اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ جب میں کبھی کوئی بات کہوں تو لوگ ہماری باتوں کو غور سے سنیں اور لوگ جب میں نکلوں تو کہیں کہ بہت ہی بڑا فیاض دینے والا ہے۔ ایسا کہ نہیں ہے؟ ایسا ہے۔ اسی لیے حدیث میں کیا فرمایا گیا کہ اعمال کا دار و مدار جتنا ہے وہ سب نیتوں کے اوپر ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ اے میرے بندو آگاہ رہو، خبردار رہو، جسم کے اندر ایک گوشت کا لتڑا ہے، جب وہ صحیح ہوتا ہے تو پورا جسم صحیح ہوتا ہے، جب وہ فاسد ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ جان لو وہ دل ہے، یعنی اگر دل آپ کا صحیح ہے، اگر دل کے جذبات آپ کے صحیح ہیں، اگر دل کا ارادہ آپ کا صحیح ہے، اگر دل کی جو کام کرنے کے طریقہ کار ہیں وہ اگر آپ کا صحیح ہے تو تمام جسم صحیح رہے گا۔ اسی طرح اگر آپ اعمال انجام دیتے ہیں اور ارادہ آپ کا صحیح ہے تو اعمال کی قدر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ممکن ہے کہ اس کو 70 گنا زیادہ بڑھا کر دے، لیکن اگر آپ کی نیت کے اندر کھوٹ ہے اور اگر آپ کی نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے علاوہ ہے تو یاد رکھیے آپ کو آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ نیت ایک ایسی بنیادی چیز ہے کہ اگر پورے اسلامی علوم کو اور اسلام کو اگر آپ بانٹیں تو پورا اسلام 3 چیزوں کے اوپر منحصر ہے۔ ایک ایمانیات، یعنی جس کو عقائد ہم کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کیسے عقیدے رکھنے ہم کو، اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، اور دیگر چیزوں کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے۔ سب سے پہلی چیز ایمان، دوسری چیز اعمال، اور تیسری چیز اخلاص۔ اخلاص یہی ہے کہ نیت صحیح ہو۔ اخلاص کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ 2 چیزیں اخلاص کے اندر بہت ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ جو اعمال آپ انجام دیتے ہیں، جو عبادت آپ انجام دیتے ہیں، تو وہ تمام عبادتیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی شریعت کے مطابق اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم آہنگ ہوں۔ اور دوسری چیز جو اس حوالے سے بہت زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ نیت، اور آپ کی نیت صرف یہ ہو، دل کے اندر صرف یہ ارادہ ہو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کہہ رہے ہیں۔ ابن قیم علیہ الرحمہ لکھتے ہیں جس طریقے سے جسم کے لیے روح ضروری ہے، اسی طریقے سے اعمال کے لیے نیت صالح ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اعمال انجام دیتے ہیں، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، اگر آپ حج ادا کرتے ہیں، اگر آپ روزہ رکھتے ہیں، اگر آپ دیگر اعمال صالحہ انجام دیتے ہیں، لیکن اس کے اندر نیت اگر آپ کی نہیں صحیح ہے، یاد رکھیے آپ کے سارے اعمال بیکار اور برباد ہیں۔
نیت اچھی ہے تو چھوٹا سا بھی عمل ہوگا وہ پہاڑ بن جائے گا، اور اگر نیت آپ کی فاسد ہے تو پوری زندگی کا عمل ہو، پہاڑ کے برابر عمل ہو، کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے زیادہ بنیادی چیز ہے کہ ہم نیت صادق کریں۔